اکثریت نے امیر المومنین کے بعد ان کا ساتھ چھوڑا ان کی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد اکثریت نے ساتھ چھوڑا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے عہد میں بہت ہی اقل قلیل افراد باقی رہ گئے تھے کہ جو کربلا میں تشریف لائے۔ تو یہ زمانے کی ایک چھلنی تھی کہ جس میں چھن کر کے یہ اصحاب، یہ شخصیتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قاسط، مقسط اور کنانا، یہ تینوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو گزشتہ جنگوں میں اہل بیت کے ہمراہ رہے، اور اس کے بعد کربلا معلیٰ میں بھی انہیں یہ شرف ملا کہ شہداء کربلا میں شمار کیے گئے۔ یہ تینوں حضرات جو ہیں لشکر ابن زیاد میں شریک ہو کر کربلا آئے، اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہوئے، یا بروایت شب کی تنہائی میں انہوں نے چھپتے چھپاتے اپنے آپ کو پہنچایا امام حسین علیہ السلام کے حضور، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد روز عاشورہ جنگ کے دوران جام شہادت الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے چمکتے ستاروں کی فہرست میں چند نام قبیلہ بنی تغلب کا بھی ہے۔ یہ شخصیتیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے تعارف کرانے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جسے بیان کرنا لازمی ہے۔ جناب قاسط ابن زہیر، جناب مقسط ابن زہیر، اور ایک تیسری شخصیت بھی ہے جن کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ یہ شخصیتیں اس طرح کی ہیں کہ ہم اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیں اور غدیری شیعوں کی فہرست دیکھیں اور امیر المومنین کے اصحاب کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ اول روز سے دیا ہے۔ امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں ہونے والی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، ان تینوں جنگوں میں جن حضرات نے شرکت کی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا ان جنگوں میں، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین کے مخالف ہوئے، حتیٰ اس قدر مخالف ہو گئے کہ بعنوان مثال شمر صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، اور کربلا میں قاتل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کا یہ دور اور یہ گزرتے ہوئے ماہ و سال ایک ایسی چھلنی کی طرح تھے کہ جس میں اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے خاص اصحاب یکے بعد دیگرے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اکثریت نے امیر المومنین کے بعد ان کا ساتھ چھوڑا ان کی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد اکثریت نے ساتھ چھوڑا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے عہد میں بہت ہی اقل قلیل افراد باقی رہ گئے تھے کہ جو کربلا میں تشریف لائے۔ تو یہ زمانے کی ایک چھلنی تھی کہ جس میں چھن کر کے یہ اصحاب بہت ہی قاسط، مقسط اور یہ
شخصیتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قاصد ابن زہیر ابن حر سے تغلبی قبیلے بنی تغلب سے تعلق تھا ان کا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے جنگ صفین میں بھی امام حسین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کی معیت میں جنگ کی ہے، جنگ جمل میں بھی اور جنگ نہروان میں بھی۔ تو اب یہ سوچئے کہ کتنے لوگ تھے کہ جو ان ادوار میں چھٹ چھٹ کر کے دور ہو گئے اہل بیت علیہ السلام سے صرف حب دنیا میں، اور کیسے لوگ تھے کہ جو محبت کو خالص کرتے ہوئے کربلا معلّہ تک پہنچے۔ تو یہ جو شخصیت ہے قاصد، مقصد اور کنانہ، یہ تینوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو گزشتہ جنگوں میں اہل بیت کے ہمراہ رہے، امیر المومنین کے ہمراہ رہے، اور اس کے بعد کربلا معلّہ میں بھی انہیں یہ شرف ملا کہ شہداء کربلا میں شمار کیے گئے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کوفے میں سکونت اختیار کر لی تھی اور جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی تھی۔ یہ دوسرا پہلو ہے تاریخ کا کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں آغاز کربلا سے، یعنی مقدمہ کربلا سے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر چکے تھے۔ لہٰذا یہ تینوں حضرات قاصد، مقصد اور کنانہ، یہ تینوں حضرات جو ہیں لشکر ابن زیاد میں شریک ہو کر کربلا آئے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہوئے، یا بروایت شب کی تنہائی میں انہوں نے چھپتے چھپاتے اپنے آپ کو پہنچایا امام حسین علیہ السلام کے حضور، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد روز عاشوراء جنگ کے دوران بعض ان میں سے ابتدا میں ہی شہید ہوئے پہلے حملے میں، اور بعض ظہر کی نماز کے بعد تک جو ہے وہ زندہ رہے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور بعض نے تن بتن جنگ کر کے، تن بتن یعنی مد مقابل کا ایک شخص اور یہ شہید، انہوں نے بہت سے لوگوں کو فنار کیا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ یہ تینوں شخصیتیں، ان کو اگر ہم سرخروئی کا وہ تاج عطا کریں کہ جسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ زمانے کی چھلنی میں چھلن کر کے خالص اور پاکیزہ شخصیتیں بن کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اس لیے کہ اصحاب حسین ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اصحاب امیر المؤمنین میں کتنے ایسے تھے جو باوفا بھی تھے اور بے وفا بھی ہوئے، اور اصحاب امام حسن علیہ السلام میں کتنے ایسے تھے جو باوفا ہوئے اور پھر بے وفا ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو کربلا معلّہ کے لیے وقف ہوئے تھے۔ یہ چیز جو ہے ایسی ہے کہ جو بنی تغلب میں ان تین شخصیتوں کو نصیب ہوئی کہ جسے کربلا معلّہ میں پہنچنے کا شرف ملا اور یہاں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کے شہید ہوئے۔ قاصد جب کوفے کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی کربلا پہنچنے کی خبر جب ان کو ملی تو اپنے تمام دونوں بھائیوں کے ساتھ، میں ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قاصد تھے، ایک مقصد تھے، ایک کردوس تھے۔
اور ایک چوتھا شہید ہے کہ جسے کنانہ ابن عتیق کہتے ہیں، وہ ایک بوڑھا صحابی امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ تینوں حضرات رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور ابن شہراشوب کے مطابق پہلے ہی حملے میں جو عمر سعد نے پہلا حملہ کرایا تھا، اس پہلے ہی حملے میں یہ ان عزیزوں کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک گویا افضلیت ہے ان کی، اور شہدائے کربلا کی افضلیتوں میں سے ایک افضلیت جو ہے یہ بھی ہے کہ زیارت ناموں میں جو معصومین سے مروی ہیں زیارت نامے، ان میں ان شہداء کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور معصوم اماموں نے آپ کو سلام ان زیارت ناموں میں نام لے کر کے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں آپ کا نام آیا ہے، اور معصوم نے آپ کی شخصیت کو احترام کی نظر سے دیکھا ہے اور سلام کیا ہے۔ زرغامہ ابن مالک تغلبی، یہ عظیم شخصیت ہیں۔ یہ کیسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ شجاع تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، اور ایسے شجاع، دلیر اور بہادر تھے کہ آپ شہرت رکھتے تھے اپنی شجاعت اور بہادری میں۔ امام جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد آپ بھی زرغامہ ابن مالک تغلبی، آپ بھی جو ہیں وہ کربلا معلی پہنچے ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک نکتہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ عام طور سے اشارہ کیا گیا ہے کہ اکثر شہداء کربلا ابن زیاد کے لشکر میں پہلے شامل ہوئے کوفے میں، اور پھر کربلا معلی پہنچنے کے بعد کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پہنچایا۔ شخصیتیں بھی ایسی تھیں، قاصد، مقصد، کردوس اور جناب زرغامہ۔ یہ ایسی شخصیتیں تھیں کہ جو اس طرح سے وارد ہوئیں۔ یہ کیا سبب تھا اس کا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس قدر سخت پہرے لگا دیے گئے تھے کوفے کے تمام دروازوں کے اوپر، اور اس قدر سخت چیکنگ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی ایک شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پہنچنے نہ پائے۔ لیکن ان جیالوں نے، ان باوفا اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، ان دلیروں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پہنچایا۔ کوفے میں ایک دو افراد نہیں تھے جو محبان اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا دم بھرتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا جو توابین کی ایک ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ سامنے آئی، اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے تھے۔ لیکن یہ دیکھیے آپ کہ جذبہ محبت کتنا انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور شہادت سے پہلے اپنے آپ کو حسین تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کے قدموں کے اوپر اپنی جان فدا کرے۔ زرغامہ بہت ہی دلیر تھے، بہت ہی بہادر تھے، اور آپ جو ہیں وہ کوفے کے بہادر اور دلیر افراد میں شامل ہوئے، اور آپ وہ شخصیت بھی ہیں کہ جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی تھی۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد راستے چاروں طرف سے بند ہو گئے، اور جب راستے بند ہو گئے تو آپ نے بھی ابن زیاد کے لشکر کا لباس پہنا اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہوئے، اور پھر جب کربلا معلی پہنچے
تو آپ نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا. آپ نے دلیری سے جنگ کی، بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا، بہت سے لوگوں کو مجروح کیا، اور جب خود مجروح ہو گئے تو نماز ظہر کے بعد آپ کو درجہ شہادت حاصل ہوا. اور یہ وہ منزل ہے کہ جس میں معصوم نے زیارت رجبیہ میں آپ کو یاد کیا ہے، السلام علی زرغامۃ ابن مالک، سلام ہو زرغامہ ابن مالک کے اوپر. خداوند متعال ان شخصیتوں کی سیرتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ آشنا کرے اور ان سے سبق لینے کی گویا ہمیں توفیق دے کہ اگر زمانہ انتہائی پرآشوب ہو جائے، اگر زمانہ انتہائی ایسا ہو جائے کہ گرد و غبار میں حقیقت چھپ جائے، اس کے باوجود اگر واقعی حب اہل بیت ہو اور واقعی محبت محمد و آل محمد ہو تو انسان اپنی صحیح راہ کے اوپر چلتا ہے اور صحیح منزل سے ہمکنار ہو جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.